السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز و برادران قوم ملت، قرآن مجید کے سورہ نمل کی یہ 83ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے ایک دن جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، حشر کا روز کہتے ہیں، اس دن کے بارے میں یہ ایک اشارہ کیا کہ ہم ایک دن آئے گا محشور، جب ہم محشور کریں گے من کل امت پہنچا، ہر امت میں سے ایک گروہ، فوج یعنی ایک گروہ، اور اس کی خاصیت بھی بتائی کہ وہ گروہ کیسا ہوگا۔ ممن یکذب بآیاتنا، وہ گروہ وہ ہے کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، آیتوں کو نہیں مانتا۔ اب اگر یہ آیت آپ کے اذہان تک پہنچ گئی اور محفوظ ہو گئی ترجمے کے ساتھ، اور اگر بیدار ہیں آپ تو ضرور ذہن میں ایک اعتراض اٹھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ قیامت کا دن تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس دن تو اللہ سارے انسانوں کو، سارے مردوں کو قبر سے اٹھائے گا اور حساب و کتاب لیا جائے گا۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ کیونکہ یہ اصول دین میں سے ہے۔ اس وقت تک کوئی شیعہ ہو نہیں سکتا جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اصول دین کتنے ہیں، کون سے ہیں، کیا ہیں، کیوں ہیں۔ اصول دین 5 ہیں اور 5ویں نمبر پر کیا ہے؟ قیامت۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ یہ میں نے اس لیے بھی بیان کیا کہ فروع دین عدد کے اعتبار سے تو 10 ہیں، لیکن 10 کے علاوہ بھی جتنے اعمال آپ اسلام میں اور شریعت میں انجام دیتے ہیں وہ سب فروع دین۔ 10 تو وہ ہیں کہ جن سے آپ کا پیچھا چھوٹ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ غالب ہو گئے تو جس رات غالب ہوں گے اسی صبح میں آپ پر فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے کہا اول نماز، اور اگر 1 سال بھی زندہ آپ رہ گئے تو اسی سال روزے رکھنے بھی واجب ہے۔ اس لیے کہا دوسرے روزہ۔ اگر آپ صاحب استطاعت میں مال ہے آپ کے پاس، حج کا زمانہ آ گیا تو اسی سال آپ پر حج بھی واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک سلسلہ ہے کہ زندگی اگر آپ بسر کر رہے ہیں اور وہ سارے امور مہیا ہیں تو آپ پر یہ چیزیں واجب ہیں جنہیں کہا گیا کہ فروع دین 10 ہیں، ورنہ تو زندگی میں جتنے اعمال آپ انجام دیتے ہیں سب ہی فروع دین ہیں۔ لہٰذا فروع دین میں آپ تقلید کریں، علماء سے پوچھیں، پیش امام سے معلوم کریں مسئلہ کیا ہے، اور چون چرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ جو بتا دیا مولانا نے وہ آپ نے عمل کر لیا، نہ اللہ پوچھے گا نہ قیامت کے دن آپ سے کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ لیکن اصول دین کے لیے شریعت محمدی یہ کہتی ہے کہ تقلید کا کرنا حرام ہے۔
اصول دین میں تقلید بھی نہیں ہے۔ کیسے میں کہوں کہ ایک انسان جسے یہ علم نہ ہو کہ قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں سب کو اٹھایا جائے گا، اچھے اعمال پر اجر ملے گا اور برائیوں پر ہمیں سزا دی جائے گی، اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ نہ مسلمان ہے نہ وہ شیعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ عقیدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہے کہ خدا اٹھائے گا، تو کیا خدا ان کو اٹھائے گا جو اس کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، یا سب کو اٹھائے گا؟ تو خدا کیا کہہ رہا قرآن میں؟ نحشر من کل امت فوجا، ہم ہر امت میں سے ایک فوج اٹھائے، ایک قبیلہ اٹھائے، ایک گروہ اٹھائے۔ تو اعتراض ہم کو ذہن میں آ ہی گیا ہوگا کہ پروردگار کیوں کہتا ہے؟ تو جو اعتراض تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، اس کے لیے قرآن نے سورہ کہف میں علیحدہ سے ایک آیت نازل کی، جس میں اللہ نے کہا فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہیں نہ اٹھائیں گے؟ جس دن ہم تمہیں محشور کریں گے، تم میں سے ایک بھی فرار نہیں کر سکتا۔ دو طرح کی باتیں کی ہیں قرآن۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہر امت میں سے گروہ اٹھایا جائے گا، دوسری طرف کہتا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْكُمْ أَحَدًا، تم میں سے ایک بھی فرار نہیں کر سکتا۔ تو آیا قرآن سمجھ میں یا نہیں آیا؟ کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں قرآن کو کبھی اکیلے مت سمجھنا، اس لیے کہ اللہ کا نبی قرآن کو اکیلا چھوڑ کر ہی نہیں گیا تھا۔ انی تارک فیکم الشرطین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی، کہ ہم نے تنہا قرآن کو چھوڑا کب ہے؟ اہل بیت کے ساتھ چھوڑا ہے۔ جب قرآن کو سمجھنا چاہو تو اہل بیت کے ذریعے سے سمجھنا، ورنہ باخدا قرآن سمجھنا تو دور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ بغیر اہل بیت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں بیدار کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ سمجھیں قرآن ہم سے کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کبھی عام فہم گفتگو نہیں کرتا۔ قرآن حجم بڑھانے کے لیے اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ قرآن کی ایک آیت بھی اللہ نے ایسی نازل نہیں کی کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہ پہنچ رہا ہو۔ شاعری ہو رہی تھی، صاحب مصرع مل نہیں رہا تھا تو ایک مصرع اور علیحدہ سے لے آئے۔ بات مکے کی چل رہی تھی تو مدینے کی کرنے لگے، بات کربلا کی چل رہی تھی تو مدینے کی ہونے لگی، بات کسی شہید کی تھی آ گئے کسی اور میدان۔ یہ شعرا کی یہ مجبوری ہے، مگر قرآن مجید کی یہ کوئی بھی مجبوری نہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن نے کوئی ایک بات بھی آپ سے ایسی نہیں کی ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہو، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کہتے نور، نور کہتے وہ دکھائے جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، ورنہ نور کا فائدہ کیا ہوا؟ اندھیرے میں آپ تھے، کسی نے چراغ جلایا، نور روشن کر دیا، آپ کو وہ نظر آنے لگا جو پہلے نظر نہیں آ رہا تھا۔ علماء کہتے ہدایت ہے یعنی نور ہے قرآن، وہ بتائے گا جو تمہیں پہلے سے نہیں پتا تھا، وہ دکھائے گا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہے قرآن۔ مان لی آپ نے میری یہ بات، تو پھر بتائیے قرآن کو کہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی علم ہوا آپ کو اس آیت سے؟ ہم دیکھیں آپ کو شاید برا لگے گا، وہاں سے اٹھ کے آئے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کان میں، تو آپ کو سنانا نہیں چاہتے کہ میں کیا بتانا آیا ہوں، مگر آپ متوجہ ہو گئے ان کی طرف۔ میں مائک میں بول رہا ہوں، وہ سنانا چاہتے تو وہاں سے بولتے، تو اس کی سنو جو آپ کو سنانا چاہتا ہے، جو نہیں سنانا چاہتا مت سنیے گا۔ تو قرآن کو آپ سمجھ گئے کہ قرآن نے عام فہم باتیں نہیں کی ہے، جو بات
مجمع پر، اس لیے پڑھا ہے کہ یہ نئی دنیا نے، یہ جو موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نئے روشن دان کرتی ہے۔ گھر بیٹھے رہو، اس میں جھانکتے رہو اور پتہ لگاتے رہو کہ مولانا کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ روشن دان ہے۔ مگر کیا اسلام اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اسلام کہتا ہے جب تک آپ استطاعت رکھتے ہیں امام باڑے میں مسجد میں آنے کی، اس وقت تک اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم گھر بیٹھ کر سنو۔ ارے یہ حکم کوئی میں نے قرآن سے عکس کر دیا؟ یہ قرآن بولا تھا، لائیو ٹیلی کاسٹ میں قرآن بولا تھا، آپ نے تو بابا کیا، تو مولانا نے یہ حکم کہاں سے لیا؟ کبھی سوچا؟ اسی کو تو اسلام کہتے ہیں۔ صبح و قیامت آ جائے گی، اسلام دنیا کے ساتھ ساتھ ہر چیزوں کے مسئلے بیان کرتا رہے گا۔ یہی تو اسلام کی جیت ہے، بس تلاش کرنے والا ہونا چاہیے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ کو صحیح طریقے سے؟ تھوڑی کم کریں، بس صحیح سے سمجھنا چاہیے اسلام کہاں سے میں نے حکم عرض کیا وہ سنیے گا۔ رسول اللہ کے نام سے ایک مسجد مدینہ منورہ میں، کیا نام ہے اس کا؟ مسجد نبوی، رسول اسلام نے بنائی تھی، اور وہ اتنی مقدس مسجد ہے کہ اگر آپ اس مسجد میں جائیں، اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے، اللہ آپ کو بلائے گا، تو آپ کو یہ اختیار کیا ہے شریعت نے کہ اس مسجد میں جا کر آپ چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں حالت قصر میں یا پوری پڑھیں، آپ کو اختیار۔ اسی طرح سے کربلا معلیٰ میں ذریعے امام حسین کے نزدیک آپ کو اختیار ہے کہ آپ حالت سفر میں ہیں، مگر چاہے آپ ظہرین کی نماز 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں۔ کہاں پڑھی جاتی پوری رکعت؟ یا تو اپنے وطن میں پڑھی جاتی ہے، یا جہاں تصدیق کا قصد ہو جائے کم سے کم۔ اس کا مطلب کتنی مقدس جگہ ہے کہ اللہ نے کہا جب تم میرے نبی کی مسجد میں آ جاؤ تو یہ نہ سمجھنا تم حالت سفر میں ہو، تم ویسے ہی ہمارے ہو جیسے اپنے گھر بیٹھے ہو۔ اتنے قریب ہو گئے آپ رسول اللہ سے، اور امام حسین سے کہا جب کربلا میں آ جاؤ تو یہ زمین حسین نے خریدی ہے، اسے کسی غیر کی زمین نہ سمجھنا، تم حسینی ہو، تم اپنے وطن پلٹ کر واپس آئے ہو، پوری نماز پڑھو۔ اتنی مقدس جگہ ہے مسجد نبوی۔ جبرائیل امین نے آ کر رسول اسلام سے کہا کہ صحابہ سے کہو اپنے اپنے دروازے بند کر لو، بس ایک دروازہ کھلا رہے گا مسجد کی جانب، اور وہ دروازہ تھا علی ابن ابی طالب کا دروازہ۔ سارے دروازے بند ہو گئے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک اجازت دے دیجیے، بتائیے۔ ہم یہ لفظ یہی ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، امام مسلم، امام بخاری نے بھی لکھے، علماء شیعہ نے بھی لکھے، لفظ یہی ہے۔ ایک اجازت چاہتے، کون سی اجازت؟ کہ اگر آپ کہیں تو ہم دروازے تو بند کر لیتے مگر روشن دان کھول دیتے، روشن دان جس سے روشنی کا گزر ہوتا ہے۔ اب علماء کہتے پوچھا بھی کیا کرو گے جب دروازے بند ہو گئے تو روشن دان سے تو انسان نکل کر نہیں آ سکتا، تو کہا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں خطبہ دیں تو آپ کی آواز ہمارے گھروں کے اندر آ جائے۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ جبرائیل امین کہتے ہیں نہ دروازہ کھلے گا نہ یہ روشن دان کھلے گا، اس لیے کہ رسول جان رہے تھے اگر آج اجازت دے دی تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے یہ جائز ہو جائے گا کہ گھروں میں بیٹھے رہیں
قرآن، ہر علم ہے قرآن کے اندر. بس میں سمیٹ لیتا ہوں اپنی اس تمہید کو کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی اللہ نے ایسا نازل نہیں کیا جس کا امت کو کوئی فائدہ نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں، مولائے کائنات نے کہا عبداللہ، اللہ نے قرآن کے ایک ایک لفظ کے 70 معنی رکھے. تو کہا یا امیر المومنین، پھر تو ان معنی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو ایک ایک معنی کو بھی نہیں جانتے. 70 معنی رکھے. تو مسکرا کے میرا مولا کہنے لگا کیا کوئی ایسا بھی وارث ہوتا ہے جو اپنی وراثت کو نہ پہچانتا ہو؟ ملے یا نہ ملے، مگر کہاں کہاں ہے ہماری وراثت؟ وارث پہچانتے ہیں، یعنی مولا اشارہ دے رہے تھے کوئی جانے نہ جانے مگر قرآن کے وارث قرآن کے ایک ایک لفظ کو جانتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں آئے تو کیسے ممکن ہے کہ خدا یہ بات کہے کہ انہیں اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں؟ یہی کہتا سب کو اٹھائیں گے. لہذا جب ہم در اہل بیت پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ آیت جہاں خدا نے کہا کہ ایک ایک گروہ کو اٹھائیں گے، اس آیت کے معنی کچھ اور تھے اور اس آیت کے معنی کچھ اور تھے جہاں خدا کہہ رہا میں سے ایک بھی نہیں بھاگ سکتا، سب کو اٹھائے. دونوں آیتیں قرآن کی، ہم نے یہ سمجھا دونوں قیامت کی بات کر رہی ہیں، مگر نہیں، ایک آیت قیامت سے پہلے کوئی قیامت آنی ہے اس کی بات کر رہی ہے. ایک آیت اسی قیامت کی بات کر رہی ہے جو اصول دین میں رکھی ہوئی ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ وہ اٹھائیں گے، کیا مطلب؟ کہ جب تمہارے زمانے کا امام ظہور فرما جائے گا، آخری امام جب دنیا میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں رجعت. تو جو زندہ ہوں گے وہ بھی امام کے ساتھ، اور ہم جو بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے آپ کے دلوں میں تمنا نہیں کہ زمانے کے امام کے ساتھ رہے. ہمارا کیا ہوگا؟ جبکہ معصوم نے کہا اگر چاہتے ہو کہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کرو تو نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھا کرو. 40 روز تک مسلسل جس نے دعائے عہد کو پڑھا وہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ان کی نصرت کرے گا. اگر آنے سے پہلے مر گیا تو زمانے کا امام اسے اپنے ساتھ قبر سے اٹھا لے گا. اسے کہتے ہیں رجعت. پلٹائے جائیں گے، مومن پلٹائے جائیں گے، موہن پلٹائے جائیں گے. امام کی نصرت کی تمنا دلوں میں رکھ کے مر جانے والے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. معصوم کہتے ہیں صرف تم نہیں، جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں بھی اٹھایا جائے گا. جو دشمن تھے انہیں بھی اٹھایا جائے گا، جو ظالم تھے انہیں بھی اٹھایا جائے گا. مولا انہیں بھی اٹھایا جائے گا کہ اس لیے اٹھایا جائے گا تاکہ ان ظالموں سے مظلوم اپنا انتقام لے سکے. اور اسی کو تو رجعت کہا جاتا. جو حسرتیں تمہارے دل میں گھٹ کر رہ گئی اور پوری نہ ہو سکی، جب زمانے کا امام آئے گا تو مومنوں کی حسرتیں پوری ہو جائیں. یہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ خدا ظالموں کو بھی اٹھائے گا، مظلوموں کو بھی اٹھائے گا. رجعت کے بعد کون کون اٹھے گا؟ 313. اس میں رجعت کرنے والے بھی ہوں گے اور جو زندہ ہیں وہ بھی ہوں گے. یہ کتابوں کا سب سے چھوٹا عدد ہے 313 جو مشہور ہو. ہم نے یہ سوچا بس امام کے ساتھ 313 ہوں. اب روایات ہیں، مختلف حدیثیں ہیں، کتابیں کہتی ہیں 3000 سے زیادہ کا لشکر ہوگا امام کے ساتھ. اب
ممکن ہے 313 وہ ہوں گے جو زندہ ہوں گے، جن کو مولا اٹھا لیں گے، تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس تعداد میں صرف مرد ہوں گے یا عورتیں بھی ہوں گی؟ ابھی جب یہ روایت آئی کہ جو چاہتا امام کی نصرت کرے وہ دعائے اہل پڑھے، تو اس میں بریکٹ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بس مردوں تم پڑھنا، عورتیں نہ پڑھیں۔ تو اگر کسی خاتون کے دل میں یہ حسرت ہو تو کیا اسے نہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، روایت کہتی ہے جیسے مرد اٹھائے جائیں گے ویسے ہی عورتیں بھی اٹھائی جائیں گی۔ رجعت میں امام کے ساتھ اصل میں یہ باتیں اس لیے نہیں پڑھی گئی کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیا زمانے کے امام کی نصرت مدد کوئی عورت بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہم نے تو مدد صرف یہ سمجھا میدانوں میں تلواریں لے کر آ جانے کا نام مدد ہے، اور عورت تلوار اٹھا نہیں سکتی۔ تو عورت تلوار اٹھانے کے لیے نہ آئے، مگر میدانوں میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں۔ دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں، اسلام نے عورت کو میدان میں آنے سے نہیں روکا، بس فرق اتنا ہے کہ عورت اپنے گھر سے اس وقت قدم نکالے جب اس کا ولی اسے اجازت دیتے۔ بس فرق یہ ولی کی اجازت سے نکلے، نبی کے ساتھ عورتیں آئیں، اماموں کے ساتھ عورتیں میدانوں میں آئیں، مگر ولی کی اجازت سے آؤ۔ ولی کون ہوتا؟ سب سے پہلا ولی ہے عورت کا باپ، اگر حیات ہے تو وہ ولی ہے، باپ نہ ہو تو دادا، دادا نہ ہو تو شوہردار ہے تو اس کا شوہر ولی ہے، وہ شوہردار نہیں ہے تو یا تو باپ ولی ہے یا دادا ولی ہے، نہ باپ ہو نہ دادا ہو نہ شوہر ہو، پھر کون ولی ہے؟ پھر وہ ولی ہے جو ہم سب کا ولی ہے۔ شریعت نے بھی کسی کو ولی بنایا کہ یا تو رسول ولی ہے یا رسول کا ولی ساری امت کا ولی ہے۔ اس کا مطلب جب عورت میدان میں آئے تو یا تو باپ سے اجازت لے یا دادے سے اجازت لے یا شوہر کی اجازت سے آئے، اور اگر تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو اس کی اجازت سے آئے تو زمانے کا امام ہے۔ بیوی ہمیں شکوہ یہی تو ہے آپ سے، آپ تو اسی کے مقابلے پر آ گئی جو امت کا ولی تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ولی کی اجازت سے آئے، یعنی اسلام نے عورت کو لشکر میں آنے سے نہیں روکا، اسلام نے عورت کو لشکر بنانے سے روکا۔ بھئی لشکر میں آئے، لشکر نہ بنائے۔ نبیوں کے ساتھ عورتیں تھیں، اماموں کے ساتھ خواتین تھیں، جنگ کے میدانوں میں عورتیں تھیں۔ مجھے کوئی ایک ایسی جنگ کو بتاؤ جس میں خواتین نہ ہو۔ ہم نے تو بس یہ سوچ لیا ہے کہ ہر جگہ مرد تھے، ہر جنگ میں مجھے خواتین نظر آتی ہیں۔ جنگ جمل میں عورتیں نہیں ہیں، مولائے کائنات کے ساتھ، ادھر تو چھوڑو، ادھر تو قیادت ہی خاتون کی ہے، مگر ادھر بھی عورتیں ہیں۔ مگر فرق سمجھیے، میدانوں میں آنے والی عورتوں کے فرق سمجھیے۔ لیلائے غفاریہ جناب ابو ذر غفاری کے قبیلے کی ہے، لیلائے غفاریہ، مولائے کائنات کے زمانے میں۔ اب جو جانتا ہے کہ ابو ذر غفاری جیسا مرد کیا تھا، وہ سمجھے گا اسی قبیلے کی عورت کیا ہوگی۔ جمل میں مولائے کائنات کے ساتھ ہے اور پہنچ گئی ادھر بی بی کے محمل کے پاس، ام المومنین کے ماں تو ہے، مومنین کی ماں، پردہ ہٹایا اور بی بی نے سوال کیا لیلہ غفاریہ نے، پوچھا علی کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہو؟ اب کیسے کہتے نہیں جانتی، رسول سے کچھ سنا ہے؟ تو کہنے لگی ہاں، اکثر ایسا ہوتا تھا
بتا دوں اس میدان میں دو طرح کی عورتیں ہیں، ایک علی کو سمجھنے آئی ہے، ایک علی کو سمجھانے آئی ہے، دو طرح کی، بس یہ طرح سمجھتے رہنا۔ اماموں کے رسول خدا کے ساتھ خواتین ان کے کام یہ ہے کہ یہ مجاہدین کے لیے کھانے کا اہتمام کرے، پانی کا اہتمام کرے، سخت بدن پر آ گئے تو مرہم کا اہتمام کرے، ان کے یہ کام۔ اور جب ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے حملے بھی کیے، مگر اسلام نے کہا خبردار اے عورتوں، تمہاری کلائیوں کو اللہ نے، اب ہندوستان کا ہوں تو کہہ دیتا ہوں، چوڑیوں کے لیے بنایا ہے، تلواروں کے لیے نہیں بنایا۔ تمہاری شجاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آغوش میں ایسے بچوں کو پالو کہ جوان ہو کے ایمان کی نصرت میں تلوار اٹھائے، تم تلوار نہ اٹھانا۔ تو رسول اسلام کے ساتھ جنگ احد میں بی بی ام عمارہ نصیبہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ احد میں، ان کا پتہ بھی نہ چلتا اگر وہ حالات نہ بنتے جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی اور پہاڑیوں پر مسلمان بھاگے تو تنہا رہ گئے رسول۔ تاریخ کہتی ہے نصیبہ اسی میدان میں رسول کی نصرت کرنے کے لیے کمان اور تیر اٹھا کے لے آئی۔ جب بھاگتے ہوئے مردوں کو دیکھا تو اس کی غیرت جان گئی، اور بعض کو یہ کہتے ہیں اس کا بیٹا بھی ہے جو بھاگ رہا تھا تو سامنے آ گئی، تب پہلے مجھے قتل کر پھر رسول کو چھوڑ کر جانا۔ اب مجھے نہیں پتا وہ رکا یا نہیں رکا، مگر بی بی رو کیوں رہی ہو؟ تاکہ مورخ سے لکھوا دی اس کے بھاگنے میں میری کفالت کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ خرابی اس کے نفس کی ہے، میری تربیت کی کوئی خرابی نہیں۔ تیر و کمان اٹھا لیے بیوی نے اور دشمنوں کی طرف پھینکنا شروع کیے۔ سب نے لکھا، سب نے، کوئی ایسی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں جو کسی نے لکھی ہو کسی نے نہ لکھی ہو، سارے علماء نے لکھا، عالم اسلام نے لکھا کہ نصیبہ خاتون ہے کہ جس نے کمان اور تیر اٹھا لیے اور دشمنوں پر پھینکنا شروع کیے۔ اللہ کا نبی کہتا رہا نصیبہ نہ لڑو، اے ام عمارہ تیر نہ چلاؤ، اے نصیبہ نہ لڑو، مگر پھر رسول کو خیال آیا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو۔ مور نے قلم اٹھا کے لکھتے دیکھا رسول روک رہے تھے، خود جنگ کر رہی تھی، اس لیے رسول نے ایک جملہ اور کہا، محدث دہلوی نے اسے نقل کیا، رسول نے کہا نصیبہ نہ لڑو، تمہارا تو آج مقام فلاں سے بھی افضل ہے اور فلاں سے بھی افضل ہے۔ قسم خدا کی میں نام بھی لے دیتا کس کس کا نام لے رہے تھے، مگر مورخ چھپا کے لے گئے، بس اتنا لکھا فلاں سے بھی افضل ہے، فلاں سے بھی افضل ہے۔ نہ بتاؤ تم کہ رسول نے کس کا نام لیا، مگر خود عقل فیصلہ کرے گی، بھاگنے والے مرد تھے عورتیں نہیں تھیں۔ اس کا مطلب آج نصیبہ کا مقام و منزلت و فضیلت ان بھاگنے والے مردوں سے بلند ہو گیا جو رسول کو چھوڑ کے بھاگے۔ تو پھر جملہ کہہ دیتا ہوں، اے بھاگنے والوں مسلمانوں، تم تو ایک عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مقابلہ کیا کرو گے جو کبھی باب حیدر اٹھا رہا تھا، کبھی مرحب و اکبر بنا رہا تھا۔ سلام بر محمد و کربلا کی جنگ میں عمرو بن جنادہ ان کی ماں، انہوں نے حملہ کر دیا، ٹوٹے ہوئے نیزے سے حملہ کیا، چوب خیمہ سے حملہ کیا، مگر تلوار نہیں چلی۔ تو خواتین میدانوں میں آئی ہیں اور بڑے بڑے کام کیے، ان کے کاموں کا اثر یہ تھا کہ حاکم شام، جملہ سنیے گا، اگر ان خواتین کے میدانوں میں آنے کا کوئی فائدہ
اللہ میں کہتا مدینے کی رہنے والی یہ خاتون جب آیا تو اسے یاد آیا تو وہ خاتون بھی تو یہیں رہتی ہے، اسے بلایا گیا تو کہتا ہے کہ صفین میں تم علی کا ساتھ دے رہی تھی، کہتی کیوں دبے مردے اکھاڑ رہا، کہنے لگا نہیں بتائیے علی کا ساتھ دے رہی تھی، کہتی نہیں میں تو علی کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، کہ تم ٹھیک تو پڑھ پڑھ کے کہہ رہی تھی لشکر والوں سے کہ پڑھو بنی امیہ کی اولاد کو قتل کر ڈالو، علی کا ساتھ دو، کہتی نہیں علی کا ساتھ نہیں، میں تو حق کا ساتھ دے رہی تھی، باطل کو بجوا رہی تھی۔ اب یہ بیچاری کیا کرے، اس نے تو رسول سے سنا تھا نا الحق مان علی والعلی مان حق، جہاں علی ہوتے وہی حق ہوتا، جہاں حق ہوتا وہی علی ہوتا۔ کہتا ناسور ہے ناسور، آج تک میری وہ اٹھتی ہوئی آوازیں میرے لیے ناسور ہے۔ حاکم شام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ کام تو مردوں نے تلواروں سے نہ کیے جو کام خواتین نے اپنی زبان سے کر دکھائے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے لشکر کو سمیٹے، ان کی غیرت کو جگائیں، تو بڑے بڑے کام تھے ان کے میدانوں میں۔ لہذا تاریخ کہتی ہے جب زمانے کا امام آئے گا تو صرف مرد نہیں عورتیں بھی ہو۔ علامہ نجم الدین نے اسی 313 کے عدد میں 50 خواتین کا ذکر کیا جو امام کے ساتھ ہوئے، صلوات پڑھتا ہوں۔ تقریباً 50 خواتین، ان میں سے سر فہرست جن کا نام لکھا وہ ہے سیامہ۔ اب یہ آپ کے رسول کے زمانے کی نہیں ہے، یہ جناب موسیٰ کے زمانے کی سیامہ، اور فرعون کے دربار میں مشاطہ کا کام کرتی ہے، اس کی بیٹی کے کنگھا کرنا سنوارنا وہ کام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے کنگھی چھوٹی تو انہوں نے اٹھائی اور اٹھا کے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف یہ نہیں کہ جب کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب کام بگڑ جائے تو پھر سے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، اللہ پڑھو تاکہ شیطان بھاگے اور اللہ کی مدد ملے، کام آپ کا سمجھ جائے۔ تو اٹھا کے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بیٹی نے خوش ہو کے کہا میرے باپ کا نام لیا، کہتی نہیں اس کا لیا جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، اب کہہ تو دیا، مگر اس بچی نے جا کے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ تمہیں رب نہیں مانتی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا نام لے رہی ہے جو تمہارا بھی رب ہے۔ سیانہ کو بلایا گیا تو کہتی ہے جب کھل ہی گیا راز تو سن لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ تیرا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ کہتا اپنے اس عقیدے سے باز آؤ۔ جب سیانہ نہ مانی تو راوی کہتا ایک بیٹا نہیں۔ اب سمجھنا کہ امام کے ساتھ ساتھ کیسے کیسے افراد ہوں گے جن کے اندر جذبہ قربانی ہو، وہ زمانے کے امام کا ساتھ دیتا، ایک بیٹا نہیں۔ راوی کہتا 7 بیٹوں کو آنکھوں کے سامنے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک تو گود کا بچہ تھا جسے گود سے چھین کے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر کہتی رہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علامہ نجم الدین اپنی کتاب میں لکھتے یہ خاتون زمانے کے امام کے ساتھ رجعت کرے گی، اسی
کریں گی تو زمانے کے امام کے ساتھ اٹھے. یہ کون ہے؟ ان کی تاریخ ہم نے پڑھی تو معلوم ہوا یہ جناب عبداللہ کی کنیز ہے، ہمارے رسول کے والد محترم کی کنیز ہے. جب جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو یہ کنیزی میں مل گئی ہمارے رسول کو. جب رسول کا انتقال ہو گیا تو کنیزی میں آ گئی جناب فاطمہ زہرا کے. یہ جان بوجھ کے بتایا میں نے آپ کو، کہاں سے چلی ہے کہاں تک آ گئی. یہ کیوں آ گئی بیوی؟ جناب عبداللہ کے بعد جب آپ رسول کی کنیزی میں آئی تھی اور رسول کا انتقال ہوا تھا تو یہ کہتے گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی کہ نہ رسول کوئی میراث چھوڑتا ہے نہ کسی کا وارث بنتا ہے. ہم کیوں کسی کی کنیزی میں جائیں؟ بیوی آپ کیوں رکی ہوئی ہو؟ کہ یہ وراثت میں ملتی ہوئی عبداللہ سے بنت رسول تک آ گئی. تو شہزادی بھرے دربار میں زندہ دلیل لے کر گئی تھی ام ایمن کی صورت میں. اگر دیکھو نبی وارث بنا بھی تھا اور میراث چھوڑ کے بھی گیا. یہ وہ کنیز ہے جس نے دربار کے اندر بیوی کی حمایت کی ہے، گواہی دی ہے. اور حاکم نے یہ کہہ کے گواہی کو رد کر دیا کہ عورت تو ہیں آپ، مگر اسلام میں ایک عورت نہیں کم از کم 4 عورتیں چاہیے گواہی کے لیے. تو آپ نے گواہی دی بیوی کی، اس کے علاوہ ہمیں تو کوئی اور تاریخ نہیں ملی. مگر وہ کہتے ہیں کہ جب رجعت کا زمانہ آئے گا تو زمانے کے امام کے ساتھ ہوگی. وہ بھی ساتھ ہوگی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ بچایا، اور یہ بھی ساتھ ہوگی جو بنت رسول کی حمایت میں بول رہی تھی. اس کا مطلب توحید بچا لو یا فاطمہ کی حمایت میں بولو، اللہ نے ایک ہی دے رہا. صلوات پڑھے محمد. ایک ہی بی بی سیانہ خاتون ہوگی، جناب ام عمارہ ہوگی، جناب فروا ہوگی. ہم میں ایک ایک کی تاریخ پڑھتا رہوں، طویل وقت چاہیے. یہ بیویاں ہوں گی جو زمانے کے امام کے ساتھ ہوں گی، نصرت کریں گی، مدد کریں گی. اس کا مطلب اسلام نے جہاں مردوں کے لیے کہا کہ تم زمانے کے امام کی نصرت کرو، وہاں خواتین سے بھی کہا کہ تم نصرت کرو. اب نہیں پڑھا گیا تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا گھر کی 4 دیواری میں عورت کو قیدی بنا دیا جائے، بس گھر میں رہے، میدانوں میں نہیں جائے. نہیں، میدان میں بھی آئے، گھر میں بھی رہے. گھر میں بھی ولی کی اجازت سے زندگی گزارے تو گھر میں رہنا عبادت. میدان میں بھی ولی کی اجازت سے آ جائے تو میدانوں میں آنا عبادت. اس سے بڑھ کے تو مردوں کو عبادتیں اور تقرب الہی نصیب ہی نہیں ہوا. جسے تم اسیری سمجھتے ہو، رسول اسلام سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ عورت قرب الہی میں کس وقت ہوتی ہے؟ کس وقت ہوتی ہے؟ فرمایا جب گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، اہل و عیال کو پال رہی ہوتی ہے. اور آسان کر جب اپنی اولاد کے لیے گھر میں روٹیاں بنا رہی ہوتی ہے، اس وقت قرب الہی میں ہوتی ہے، اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. مرد کے بارے میں سوال ہوا، مرد کب ہوتا ہے قرب الہی میں؟ فرمایا جب نماز کی حالت میں حالت سجدہ میں ہوتا. اب تو سمجھو کا مسئلہ، مردوں تمہارے سجدے تو عورتوں کی روٹیوں کا مقابلہ نہ کر سکتے. جو قرب الہی تم نے سجدوں میں آ کے حاصل کیا وہ انہوں نے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کے حاصل کر لیا. تو جن کے سجدے عام گھر کی خواتین اپنی ازواج کی ہاتھوں کی بنی روٹیوں میں تل جائیں، اب سمجھو رسول کی بیٹی کی ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیوں کی لہرات کیا ہوئی. تمہارے سجدے کھل رہے ہیں، وہاں قرآن کا سورہ کھل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد.
سیریا میں شہر ہے حلب، وہاں سے گزرا، تو وہاں جو گورنر ہیں جناب امر یا عامر، مولائے کائنات کے زمانے میں ان کو گورنری پر برقرار رکھا گیا۔ اس کے بعد جب مولا کا زمانہ ختم ہو گیا اور حاکم شام کی حکومت ہوئی تو لوگوں نے کہا ہم ان کو نہ جانے دیں گے، یعنی اتنے اچھے ہیں یہ حاکم سبھی کے لیے۔ جب قافلہ اسیروں کا حلب سے گزر رہا ہے تو ان کی بیٹی ہے جس کو یہ علم ہوا کہ اہل بیت حرم کو اسیر بنا کر یہ لوگ کربلا سے اور شام لے جا رہے ہیں حاکم کے پاس۔ اس وقت علم ہوا کہ جب ان کے باپ سر جھکائے ہوئے کریا کر رہے تھے کہ ہم سے ظالموں نے رسد مانگی ہے کہ ہمیں رسد دیا ہے۔ رسد کا مطلب ہے کہ ہمارا قافلہ گزرے گا، ہمارے لیے کھانے کا، رہنے کا، رکنے کا انتظام کیا جائے۔ جب انہیں یہ پتا چلا کہ حسین کو قتل کر کے آ رہے ہیں یزیدی لشکر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں رسد دوں، نہ دوں تو جنگ مجھ سے ہوگی، تو کریا کر رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا کہ بابا رو کیوں رہے ہو؟ تو سارا واقعہ سنایا۔ اس کا جملہ آج بھی تاریخ کی پیشانی پر لکھا ہوا۔ کہنے لگی رویا تو اس وقت جاتا ہے جب نصرت کا وقت نکل جائے، جب مدد کا وقت چلا جائے۔ آپ کیوں روتے ہو کربلا والوں کو؟ اس لیے روتے ہو کہ اب کربلا والوں کی میدان میں جا کے مدد نہیں کر سکتے، وہ جنگ ختم ہو گئی، 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، اب تمہارا رونا ہی ایمان کی نصرت ہے۔ کہنے لگی رویا تو اس وقت جاتا ہے جب نصرت کا وقت نکل جائے، ابھی وقت نکلا نہیں ہے۔ اگر مرد نصرت کے لیے نہ جائیں گے تو ہم خواتین کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ اور مورخ کہتا ہے بادشاہ کی بیٹی ہے، گورنر کی بیٹی ہے، لشکر بنا لیا، خواتین کو اپنے ساتھ لیا، سروں کا امامے باندھے، لشکر بنا کے بنت علی کی مدد کے لیے حلب کے راستے میں نکل آئی، مردانہ لباس پہن کر۔ اب نہ پوچھو کہ عورتوں کے لیے مردانہ لباس پہننا جائز ہے، میں نے کہا جائز ہو یا نہ ہو مگر نصرت امامت میں جائز ہو جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو جنگ جمل اٹھا کے دیکھنا، جب امیر المومنین نے بیوی کو مدینہ روانہ کیا تو 40 مردوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ بیوی جب مدینے پہنچی تو کہنے لگی دیکھا مسلمانوں، علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا، تو برابر میں کھڑے ہوئے ان مردوں نے سروں سے امامے کھولے اور کہنے لگے ہم مرد نہیں ہیں، ہم تو عورتیں ہیں، ہم مرد نہیں۔ اس کا مطلب نصرت میں، مدد میں، شریعت میں عورتیں مردانہ لباس پہن سکیں۔ نصرت کی ابھی وقت نکلا نہیں ہے اور بیوی کی نصرت کی ہے، یہ الگ بات ہے کہ نصرت کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ ان کو چھڑا لیا جائے، اسیری سے نکال لیا جائے، جان بچا لی جائے۔ نصرت کے معنی ہوتے ہیں مقصد امامت میں مدد کرنا، جو بھی امام کا مقصد ہے اس میں حمایت کرنا۔ قتل ہو جانا بھی نصرت ہے، قتل کر دینا بھی نصرت ہے۔ مرضیے رب کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھاتے رہنا۔ حلب مبارک کی برآمدگی ہے نا، تو کیا یہ کہو گے کہ جناب ام البنین کے بیٹے نے نصرت کی ہے؟ نصرت نہیں کی ہے، نصرت تو کی ہے، مدد تو کی ہے۔ تو کیا مدد کے معنی یہ تھے کہ امام کو بچا کے مدینے لے آتے؟ نہیں، امام کو بچانا ہی مدد نہیں ہے، مقصد حسین کو بچا کر لے جانا مدد تھا۔ اور مقصد حسین اسی وقت بچ سکتا تھا جب کربلا کی جنگ تاریخ میں آ جائے، جب ان ظالموں کی کرتوتیں کھل جائیں، جب ان کے مظالم آیا ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، 1400 سال بعد تک ہم تک پہنچ جائیں۔ تو کربلا کے ان مظالم کو، ان واقعات کو اگر کتابوں تک کسی نے پہنچایا ہے تو وہ ام البنین کا بیٹا حضرت عباس ہے۔ قسم خدا کی اگر عباس نہ ہوتے تو یہ ظالم تو یہ چاہ رہے تھے یک بار کی ایک ساتھ اجتماعی حملہ کرو، حسین کے خیموں کو برباد کر دو، 72 افراد کو قتل کر ڈالو، اور یہی نہ لکھے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جو ام البنین کا بیٹا ہے، جس نے مجبور کیا
کام آئے، حسین کی مدد کرے. مدد کا مطلب یہ نہیں حسین کو بچا کے لے آئے، مدد کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حسینی کو پہنچائے. اور روایت کہتی ہے واحد شیر ہے یہ عمر بنین کا کہ جس کی نگاہوں پر یزیدی لشکر روکا رہا. 3 مرتبہ کربلا میں اجتماعی حملہ لکھا، 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ حضرت عباس نے اس حملے کو ایسے روکا کہ پھر عصر عاشور تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اجتماعی حملہ کر سکے. ہم کہتے ہیں علماء کہتے ہیں جوان بھی سوال کرتے جنگ نہیں کی. ہاں جنگ نہیں کی، ایسے جنگ نہیں کی جیسے علی اکبر اجازت لے کر آئے، مگر چونکہ سپہ سالار ہیں تو صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک آپ شمار نہیں کر سکتے حضرت عباس نے کتنے حملے کیے. جب کبھی لشکر خیموں کے قریب ہوتا تھا تو عباس حملہ کرتے تھے، لشکر پھر دور ہو جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا. یہی تو سپہ سالار کا کام ہوتا ہے، اپنی فوج کو لڑائے، حملے کرائے، حملوں کو روکے. سپہ سالاری کر رہے ہیں. میرے عزیزوں کیا مقام ہے آپ کا؟ علماء نے بحث کی ہے آپ کو معصوم کہا جائے یا غیر معصوم کہا جائے. علم کلام میں سناٹا ہے، دلیلیں ملتی ہیں کہ آپ کو معصوم کہا جائے، مگر حدیث رسول کہتی ہے کہ معصوم تو رسول کے بعد 13 ہے. عباس کو کیا کہا جائے؟ دیکھیں جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے. قرآن میں سارے مسئلے آپ کو ملیں گے، مگر قرآن کو غور سے پڑھیے تو قرآن نے کوئی بات ایسی نہیں کہی ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. ایک آیت رکھی قرآن نے لقد آتینا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت دی. کون ہے لقمان؟ علماء کہتے ہیں نبی بھی نہیں تھے، بنتے بنتے رہ گئے تھے، نبی بنتے بنتے رہے. اچھا ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیا میں آ کے کوئی نبی بنے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو پیدا ہی نبی ہوتا. ہم ہیں لوگوں کو کام دے کے عہدے دیتے ہیں، اللہ عہدہ دے کے کام لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ کیسے دھوکہ کھا جاتے؟ ہم نے کام دیکھا 10 سال کی زندگی بڑی اچھی چل رہی تھی، ہم نے متولی بنا دیا. جیسے ہی متولی بنایا اس نے چوری کرنا شروع کر دی، ہم دھوکہ کھا گئے. تو ہم کام دیکھ کے عہدہ دیتے، اللہ عہدہ پہلے دیتا ہے کام بعد میں دیتا ہے. خدا جانتا ہے کہ کسے عہدہ دینا ہے اور کسے نہیں دینا، لہذا نبی پیدا ہی نبی ہوتا. مگر دیکھیے سلام ہے علماء کو کہ انہوں نے ساری باتیں کتابوں میں لکھی. جوان پوچھتے مولانا جب ضعیف تھی تو لکھی کیوں؟ اسی لیے لکھی کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہو سکتا آنے والے علماء اس سے کوئی مطلب نکال دے، تو ضعیف ہو یا صحیح ہو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا. لہذا وہ لکھ کر چلے گئے کہ جبرائیل امین حضرت لقمان کے پاس آئے تھے اور آ کر کہا تھا کہ میں وحی لے کر آیا ہوں. تو جناب لقمان نے کہا کہ اجباری ہے یا اختیاری ہے؟ کوئی بات ماننی پڑے گی یا ہم بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی جبر ہے، ماننی ہی پڑے گی. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میرے رب سے کہنا کہ بس تیرا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اس عہدے کو قبول نہیں کرتا. اللہ نے کہا جبرائیل جناب داؤد کے پاس چلے جاؤ اور داؤد سے کہو کہ وہ دین آ گیا جس کا وعدہ تم سے لیا گیا تھا. جبرائیل ادھر چلے گئے. علماء کہتے ہیں دیکھا بنتے بنتے رہ گئے، اگر قبول کر لیتے تو نبی بن جاتے. تو یہ واقعہ کوئی ضعیف ہے؟ کہ ضعیف نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی دلیل دے کر گیا. وہی جبرائیل کو لے کے بھیجنے والا انسان نہیں ہے، اللہ. اللہ عالم الغیب ہوتا ہے، وہ جانتا ہے ہونے والا کیا. منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہوئے کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مل لینا،
بیٹا. جہاں قرآن کہتا ہے کہ حسنین رسول کے بیٹے ہیں، بس ختم ہو رہی ہے تقریر. حسنین رسول کے بیٹے ہیں، ذریت ہیں. امام حسن و امام حسین ذریت ہیں. حضرت عباس کے لیے میں تلاش کر رہا تھا، چونکہ بی کا ایک جملہ آیا بنت رسول کا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ لے ولدی العباس. جس وقت بی بی کے سامنے کربلا کا واقعہ پیش ہوا اور شفاعت کی بات شروع ہوئی کہ کیسے شفاعت کون کیسے کرے گا، تو بی بی نے یہ جملہ کہا کہ امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہے. وہاں یہ جملہ ہے لے ولدی العباس، ابنی نہیں کہا، ولدی میرا بیٹا عباس. کہاں آپ کا زمانہ ہے، بنت رسول کا زمانہ، اور ان کے بعد جناب ام البنین کا ہوا، پھر حضرت عباس پیدا ہوئے. تو آپ بنت رسول کے بیٹے تو نہیں ہیں، مگر کیا کہا ولدی. علماء عرب کے لغت لکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ ابنی تو آپ کسی بھی بیٹے کو کہہ سکتے ہو، مگر ولدی نہیں کہہ سکتے. ولد کہتے ہیں جو تمہارا جز ہو. ولدیت تمہاری ولدیت کیا؟ جو تمہارا جز ہو، جو تمہارا ٹکڑا ہو، جو تمہارا سلبی ہو، جو تمہارا حصہ ہو، وہ تمہارا ولد ہے. وہ بنت رسول نے ام البنین کے بیٹے کو کہا ولدی. عباس میرا ولد ہے، عباس میرا بیٹا، عباس میرا ٹکڑا، عباس میرا جز. تو میں تلاش کرنے لگا آخر بی بی نے یہ کیوں کہا. اس لیے کہ کسی ادیبہ یا شاعرہ کو تو نہیں کہا جاتا بنت رسول. آپ تو معصومہ ہیں، وہی کہیں گی جو حقیقت ہو. تو آپ کے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ عباس امی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، یہاں بھی رکھی ہو. قرآن مجید جہاں ہوتا وہیں مفاتیح بھی ہوتی ہے. اس کتاب کا شرف یہ، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جناب ام البنین کے دادا کے دادا جن کا نام تھا عامر، انہوں نے رسول اسلام کا مختصر سا زمانہ دیکھا، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، آپ سے ملاقات بھی ہوئی. ان کا شرف یہ بھی ہے کہ جب زمانے میں آج پہلی ربیع الاول ہے، پہلی ربیع الاول رسول اللہ نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، پہلی ربیع الاول. تو جب مسلمان تو بعد میں بنے کفار مکہ نے رسول اللہ کا بائیکاٹ کیا، سب نے چھوڑ دیا، اور شب ہجرت تلواریں لے کر 40 قبیلے آ گئے. اس وقت جناب ام البنین کے قبیلے نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ بنی ہاشم سے نہ ہماری کوئی دشمنی تھی نہ ہوگی، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ہے جناب عامر. ان کے لیے شیخ عباس امی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ سے ملاقاتیں ہیں، ملتے ہیں، آتے ہیں. ایک تمنا بھی نقل کی ہے مورخین نے، جب رسول نے کہا عامر اب دین حنیف ختم، آپ جو کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اب پڑھو محمد الرسول اللہ، ہم نبی ہیں. کہنے لگے تسلیم کر لیں گے مگر ایک شرط کے ساتھ. کیا شرط ہے؟ کہ اپنے بعد اپنا ولی اپنا وسیع ہمیں بنا کے چلے جانا. اتنا آسان تھا رسول اللہ کے لیے. کہتے عامر تمہارا انتقال پہلے ہو جائے گا، ہم بعد میں دنیا سے جائیں گے. اگر میں پہلے جاتا تو تمہیں ہی بنا دیتا، مگر رسول اللہ نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ مورخ وہاں نہ اٹھائے گا قلم تو یہاں تو لکھے گا. کہنے لگے عامر اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تمہیں کو بنا کے چلے جاتے. اس کا مطلب نبیوں کے اختیار میں جانشین بنانا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ ہی بنا کے بھیجتا ہے کہ کون سا جانشین کس نبی کا. یہ ہے
ملایا اور کہا یہ عامر سے کہہ دینا پانی میں اس خاک کو گھول کے پی لیں گے۔ شیخ عباس امی محقق ہے، ہم جیسا عالم تو قلم اٹھا کے کتاب کا حجم موٹا کرنے کے لیے روایتیں، حدیثیں، تاریخ جیسی بھی ہو لکھ دے گا تاکہ اتنی موٹی کتاب ہو جائے۔ محقق اسے کہتے ہیں کہ جو صحراؤں سے، جنگلوں سے جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لاتا ہو، وہ ساری نہیں رکھتا، قیمتی قیمتی موتی نکالتا ہے سمندر سے۔ وہ تحریر کرتے کہ اپنا لعاب دیا عامر کو۔ آپ اس لیے بھی حیرت سے دیکھنے لگے کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی کہ لعاب دیا، کیا کوئی غلاظت بھی دی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ بات اسی ذہن میں آ سکتی ہے جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتا ہو، کہ جیسی ہماری غلاظتیں ویسے ہی رسول اللہ کی غلاظتیں ہوتی تھی۔ رسول ہمارے جیسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ایک سورہ رکھا ہے، اوحا ربک الی النحل، تمہارے رب نے مدھو مکھی کی طرف وحی کی ہے۔ پورا سورہ نحل اتارا، مدھو مکھی۔ اس کے بارے میں قرآن رسول اللہ نے کہا اسے مارا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بھی پاک کھاتی ہے، تمہیں بھی پاک کھلاتی ہے۔ کتنی اہمیت ہے پاکیزگی کو جاننے والے کی، اسے نہ مارا۔ قرآن کہتا ہے اس کے لیے کہ ہم نے اس پر وحی کی کہ یہ شہد بنائے، پھولوں کو چوسے، پھولوں سے رق نکالے، جوس نکالے۔ یخرج من بطونہا شراب، پھر اللہ کہتا ہم نے اس کے پیٹ سے پینے والی شے نکالی۔ شراب کہتے ہیں عربی میں پے پتھار، جسے پیا جا سکتا ہو، پینے والی چیز نکالی۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا شہد نکالا، عسل نکالا، نہیں اگر یہ کہہ دوں گا تو علماء بحث یہ کریں گے کہ یہ کھانے لگے، قرآن تھوڑی کہہ رہا اسے کھایا جائے، قرآن تو یہ کہہ رہا اسے لگایا جائے شفا ملے گی۔ قرآن نے جان بوجھ کے لفظ رکھا شراب، پینے والی شے نکالی۔ میں نے کہا پروردگار دہن سے نکال لیتا، پیٹ سے نکالا۔ یخرج من بطونہا، پیٹ سے نکالا۔ پیٹ کسے کہتے ہیں؟ شکم۔ اس سے جو نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوک، یا نہیں قیر۔ تھوک غلیظ ہے یا قیر؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہاں تھوک دے تو بیٹھے رہو گے، لیکن اگر قیر کر دے، الٹی کر دے، کام نہ رکا جائے گا۔ تو پروردگار مدھو مکھی کی قید کھلوا رہا ہے، کا خبردار۔ اسی لیے تو ہم نے کہہ دیا اوہا، تیرے رب نے اس پر وحی کی ہے۔ جس پر خدا وحی کر دے وہ اپنی نوع میں سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی ساری مکھیاں ایک طرف، مدھو مکھی ایک طرف۔ میں نے کہا جس پر ایک بار وحی نازل ہوئی وہ سب سے جدا ہو گئی، جس پر 23 برس وحی نازل ہوتی رہی ہو
شفا دے گا۔ وہ یہی میں سوچ بھی رہا تھا، بنت رسول نے اپنا جز کیوں کہا؟ اس لیے کہا نا کہ وہی خون ہے جو رسول کا خون ہے، وہی گوشت ہے جو رسول کا گوشت ہے۔ یہ لعاب یا تو اہل بیت میں رہا یا حضرت عامر کے پاس پہنچا۔ اسی عامر کی بیٹی کو ام البنین کہتے ہیں۔ کہیں اسی لعاب کا اثر تو نہیں تھا کہ بدن حضرت عباس میں آیا ہو، فاطمہ نے کہا ہو میں لہو کے ذریعے رسالت کا جز، وہ لعاب کے ذریعے رسالت کا جز ہے۔ میں بھی ٹکڑا ہوں، وہ بھی ٹکڑا ہے، عباس میرا بیٹا۔ لہذا جو جزو رسالت ہو، جو پیغمبر کی اولاد ہو، اس کے ہاتھ ویسے ہی تھے جیسے امام کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہر اس کی جنگ ویسے ہی تھی جیسے امام معصوم کرتا ہے۔ نگاہوں پر مجمع کو روکنے والے کو عباس کہا جاتا ہے۔ ام البنین کے بیٹے کو سپہ سالار بنایا حسین نے اپنی موجودگی میں، اور روایت کہتی ہے کہ سپہ سالاری بھی اس طرح سے کی ہے کہ جب تک زندہ رہے، حیات رہے، کسی کی جرت نہ تھی کہ خیمہ حسین کے قریب آ جائے۔ مگر میرے عزیزو، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے ایک مقام ایسا آ گیا عصر عاشور کے قریب کہ جب یزیدی لشکر حسین کے خیموں کے قریب آ گیا اور ندائے بلند کر کے کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو ہمارے مقابلے پر آئے؟ تو شیخ مفید کہتے ہیں کبھی ام البنین کا بیٹا خیمے سے نکلتا تھا تلوار لے کر تو عباس کے بازوؤں کو حسین تھام لیتے تھے اور کہتے تھے میرے بھیا اگر تم چلے گئے تو زینب کی حفاظت کون کرے؟ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکر خیموں کے قریب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کبھی حسین پڑھتے تھے تو عباس دامن کو پکڑ لیتے تھے، آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میدان میں چلے جائیں اور عباس خیموں میں بیٹھا رہے؟ یہ کشمکش رہی ہے کچھ دیر تک۔ کبھی حسین کو عباس روک رہے تھے، کبھی عباس کو حسین روک رہے تھے۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ ہاں عباس کو صرف اجازت ملی تو اس بات کی کہ میرے بھائی یہ بچوں کی آتش کی صدائیں سن رہے ہو نا، پانی کی سبیل کرو عباس، کہیں ایسا نہ ہو بچے پیاس سے ہلاک ہو جائیں۔ لیجیے تاریخ کہتی ہے اب ذوالفقار چلانے کی نیت سے تو نہیں، ام البنین کا بیٹا پانی لینے کے لیے پہنچا اور وہ شجاعت ہے آپ کی کہ فرار کے کنارے حضرت عباس پہنچے، لشکر دیکھ کر فرار کر گئے۔ راوی کہتا میں سن نہ سکا عباس پانی سے کیا باتیں کر رہے تھے، مگر ام البنین کے بیٹے نے چلو میں پانی کو اٹھا رکھا، نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے عباس۔ علماء کہتے ہیں شاید عباس کو پانی میں حسین کی بچی کی تصویر نظر آ رہی تھی، سکینہ سے باتیں کر رہے تھے، مگر فرات کے منہ پہ اس پانی کو دیما، مشکیزہ کو بول دیا، خیمے کی طرف بڑھے۔ اسی طرح سے کہ جیسے یہ یزیدی لشکر دھوکے دے لے کر قوانین جنگ کو توڑ کر حملہ کرتا تھا، ویسے ہی ام البنین کے بیٹے پر حملہ ہوا، چھوٹ کے وار ہوا۔ کسی کی ضرورت تو تھی نہ کہ سامنے سے وار کرے۔ روایت کہتی ہے عباس کے بازو پر وار ہوا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا، مگر چونکہ مقصد تو یہ ہے نا کہ پانی پہنچ جائے تو آپ خیموں کی طرف بڑھتے رہے، یا کسی ملعون نے جھک کر پھر وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو قلم ہوا تو مشکیزہ کو کہتے دانتوں سے دبا دی آوازی دے، کسی طرح سے بچوں تک یہ پانی پہنچے۔ حرملائے ملعون سے کسی نے کربلا کے بعد پوچھا تھا تو ملعون کہہ رہا تھا میرے تین تیر بڑے کامیاب رہے کربلا، ان تیروں میں اس ملعون نے اس ایک تیر کا ذکر کیا
کو یاد